عید کی خوشیوں میں سب سے پہلی چیز عید کی نماز ہے. تو جو ساری رات یعنی عید کی رات کھیل تماشوں میں گزاریں وہ عید کی نماز سے تو محروم ہو جاتے ہیں نا. تو عید سے پہلے کی جو رات ہے یہ بھی عمدہ رات ہے. اس میں عبادت بھی کی جا سکتی ہے، آرام بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اگلا دن زیادہ اچھے طریقے سے گزرے. عید کے دن معمول کے مطابق جیسے صبح کے اذکار کرتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے ادا کی جائے گی. ہاں، عید کے دن کا غسل مستحب ہے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عمل اس کی اہمیت کا ثبوت ہے کیونکہ وہ اتباع سنت کے معاملے میں والہیت تک پہنچے ہوئے تھے. عید کے دن دوسرا بڑا کام خوبصورت اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے. موجم طبرانی اوسط میں اور کتاب الام جو امام شافعی کی ہے اس میں حضرت ابن عباس سے حضرت جابر سے یہ حدیث مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردتا حمراء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ سب سے خوبصورت لباس میں عیدین اور جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ روایت زاد المعاد کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 121. اور خوبصورت لباس پہننے کی حدیث جو ہے یہ سنن البہقی کی ہے، والیوم 3 پیج 280 پر، اور اس کی سند ضعیف ہے. صحیح ابن خزیمہ میں ہے، فی العیدین و فی الجمعاتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والی چادر دونوں عیدوں اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے. تو عیدین کے لیے خوشبو لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ نے حکم بھی دیا، جیسا کہ بہقی میں حضرت حسن سے روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتطیب باجود ما نجد فی العید. نبی اکرم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم عید کے دن سب سے عمدہ خوشبو استعمال کریں. اچھی خوشبو لگائیے، ضرور اچھا لباس پہنیے، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیجئے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں مستقل باب قائم کیا ہے، باب فی العیدین والتجمل فیہ، کہ عیدین کے بارے میں باب ہے اور اس میں خوبصورتی اختیار کرنا، جمال. اور اس باب کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت ہوتے دیکھا تو اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابتع ھذہ تجملوا بها للعید والوفود وفی روایت للجمعۃ بدل العید. صحیح بخاری کی روایت ہے، باب فی العیدین والتجمل فیہ، کہ آپ یہ خرید لیں عید یا وفود کی حاضری کے موقع پر اس سے زینت اختیار کریں. اور یہ سالم کی روایت اور نافع کی روایت میں ہے، عید کی بجائے جمعے کا لفظ آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کے ریشمی ہونے کی وجہ سے خرید کر پہننے سے انکار کر دیا تھا. یہ فتح الباری کی روایت ہے، لیکن تجمل کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی تزئین کا آپ نے انکار نہیں کیا تھا، زینت کا انکار نہیں کیا. ابن عمر کے بارے میں مروی ہے، انہو کان یلبس
احسن ثيابه فی العیدین، یہ فتح الباری کی روایت ہے، وہ عیدین کے موقع پر اپنے خوبصورت ترین کپڑے پہنتے تھے۔ تو تجمل میں اچھا لباس، اچھی خوشبو سب شامل ہیں، اور خواتین کے لیے زیورات بھی۔ تو عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا اچھا ہے، لیکن بوقت ضرورت سوار ہو کر جانا بھی جائز ہے۔ اور عید کے آداب میں سے عیدگاہ کی طرف جانے اور آنے کے آداب میں سے ایک ہے، جس راستے سے جائیں واپسی میں اسے چھوڑ دیں، دوسرے راستے سے آئیں۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خلف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جانے کا راستہ بدل لیتے تھے۔ آپ نے راستہ اس لیے بدلا تھا کہ دونوں راستے آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں، اور آپ نے اس لیے بدلا تھا کہ جن اور انسان آپ کے گواہ ہو جائیں، اور اسلامی شاعر میں اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، اور رشتہ داروں سے زیادہ ملاقات ہو سکے، صلہ رحمی کا موقع ملے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ نے راستے کی تبدیلی میں تمام صحیح اسباب اختیار کیے اور فوائد اور حکمتوں کی رعایت فرمائی، تو راستہ بدلنا جائز ہے، کیونکہ بکر بن مبشر بیان کرتے ہیں کہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ عیدگاہ جاتا تھا۔ ہم وادی بطحان کے راستے عیدگاہ جاتے اور وہاں بنی سالم کے ساتھ نماز عید پڑھنے کے بعد وادی بطحان ہی کے راستے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے تھے۔ پھر عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں کہتے جانا سنت ہے، یعنی گھر سے نکلنے سے لے کر خطبہ شروع ہونے تک تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے آخری دن کی نماز عصر تک تکبیریں کہنے کا وقت ہے۔ امام بخاری نے باب التکبیر ایام منی کے ترجمے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق منی میں اپنے قبہ خیمے میں تکبیریں کہا کرتے تھے، اہل مسجد ان کی تکبیریں سن کر تکبیریں کہنے لگتے، بازار والے بھی تکبیریں کہتے، یہاں تک کہ پورا منی گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ میمونہ عید الاضحیٰ میں تکبیریں کہتی تھیں، یہ روایت بخاری کی ہے۔ اور ایام تشریق کی راتوں میں لوگ مسجد میں تکبیریں کہتے تھے، اور عورتیں ابان بن عثمان بن عفان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے تکبیریں کہتی تھی۔ صحیح بخاری کے اس باب میں سیدہ ام عطیہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، جو مسلم میں بھی ہے، جس میں وہ بتاتی کہ ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کے لیے گھروں سے نکلنے اور نوجوان لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالنے کا حکم ملتا تھا، اور وہ لوگوں کے پیچھے ہوتی تھیں۔ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، اس میں یہ بھی ہے عورتیں مردوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی تھیں۔ تکبیر کے الفاظ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں سیدنا سلمان سے مروی ہے تکبیرات کے الفاظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر سے اور ایسے ہی ابن مسعود سے تکبیر کے جو الفاظ ملتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ بھی اہم بات ہے کہ عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنے کا
جو معاملہ اس کی کیا حقیقت ہے، نماز عید کی 2 رکعتوں سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت یا نفل ثابت نہیں۔ عیدگاہ پہنچ کر آرام سے بیٹھنا چاہیے، تکبیریں کہنی چاہیے۔ صحیحین اور سنن میں ہے، سیدنا ابن عباس سے مروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، نماز عید سے پہلے یا بعد میں کچھ نہیں پڑھا۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ ابن عباس نماز عید سے پہلے نماز پڑھنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، عام نوافل تو ہر وقت ادا کیے جائیں گے، خواہ عید کے دن ہو یا عام دن ہو۔ ہاں، کراہت کے وقت ادا نہیں کیے جا سکتے، تو عید کی نماز سے واپس گھر آ کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلی رکعتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جب عیدگاہ سے لوٹ کر گھر جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔